آج ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف پروگرام میں قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جو تفسیر ہمارے یہاں غلط بیان کی گئی ہے ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی روایات لے کر آتے ہیں جو خود قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو پڑھنے والا شبے میں پڑ جاتا ہے کہ قرآن الگ بات کر رہا ہے، روایت الگ بات کر رہی ہے۔ ہم قرآن کو تسلیم کریں، روایت کو تسلیم کریں، کس کو رد کیا جائے؟ آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہمارا ایسا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور مختلف پروگرام میں جیسے مفتی صاحب سے وضاحت لیتے ہیں، آج بھی مفتی صاحب سے وضاحت لیں گے۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد تک ایک صحابی شراب کی حلت کے قائل رہے۔ سوال ذہن میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی واضح نص موجود تھی اور ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور عقلاً بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ شراب نوشی بری چیز ہے، تو اس کے باوجود صحابی رسول کیوں شراب کی حلت کے قائل رہے؟ جب یہ روایت پڑھنے میں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات آتے ہیں، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب قرآن منع کر چکا ہے تو پھر صحابی رسول بعد تک اس کے قائل کیوں رہے؟ آئیے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک طویل عرصے سے ہمارا تفسیر کا کورس چل رہا ہے، الحمدللہ اسی کے تسلسل میں ہم عید کے بعد ایک اور کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، قرآن کو، دین کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس کورس کو جوائن کیجیے۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ شراب کی حلت کے قائل تھے۔ تو جب آپ نے یہ بات بیان کی تو پھر بہت سارے سوالات ظاہر سی باتیں ذہنوں میں پیدا ہو گئے کہ صحابی رسول قرآن کی آیت کے بعد پھر بھی جو ہے نا شراب کی حلت کے قائل ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کو حل کیا جائے۔ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول ہوں اور وہ شراب کی حلت کے قائل ہوں؟ تو یہ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ شراب کی حلت کے قائل تھے، پھر رجوع کر لیا تھا اس مسئلے سے۔ انہیں ایک شبہ لاحق ہوا تھا قرآن پاک کی آیت سے، تو ان کا ایک موقف بنا تھا۔ تو بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے بلا لیا۔ صحیح، ظاہر ہے وہ بڑا پیارا ماحول تھا اس دور کے اندر صحابہ کا، براہ راست کسی کو کافر بنانے والا مسئلے پہ ایک سوال کروں گا میں آپ سے، بہت قیمتی سوال۔ جی، تو صحابہ نے ان کو بٹھایا، بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے جو استدلال کیا تھا اس کی غلطی واضح کی تھی، پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ تو ایک شبہ پیدا ہوا تھا، رجوع کر لیا تھا۔ چلیں، یہ تو اتنا تو آپ نے بس وضاحت دے دی۔ اب یہ بھی بتائیے کہ ان کا شبہ کیا تھا، کیوں وہ اتنے بعد کے دور تک جو ہے نا حلت کے قائل رہے تھے؟ کیا وجہ بنی؟ شبہ اس لیے کہ جہاں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے خمر جو ہے فَاجْتَنِبُوهُ، آپ اس سے رک کے رہیں، پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان، یہ گندا شیطانی کام میں سے بچ کے رہیں۔ سب سے پہلے دن میں رکھیے گا شراب کی جو حرمت ہے وہ بہت دیر بعد آئی، پہلے کچھ تدریجی احکامات آئے تھے اور بہت بعد میں جا کر کے بالکل یکسر کلیتاً اسے روک دیا گیا۔ لیکن اسی سے اگلی آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، یہ جو آیت ہے یہ شبہ پیدا کر رہی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے، آپ یوں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خمر جو ہے اس سے بچو، ٹھیک ہے، بچنے کا حکم دے دیا۔ اس سے فوراً اگلی آیت ہے، اللہ بیان کر رہے ہیں ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہوگا فیما طعموا، جو کچھ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس چیز پر، اذا متقوا وآمنوا، اگر وہ اپنے دل میں تقوی رکھتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہے تو پھر اس کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیت بالکل پچھلی آیت خمر سے متعلق اس کے بعد ہی آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سوال یہ پیدا ہوا، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ خمر سے بچ کے رہو، آگے ذکر کر رہے ہیں ہاں اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس وقت انسان کچھ بھی کھاتا پیتا ہے لیکن ایمان اور تقوی کا خیال کرے۔ آسان الفاظ میں وہ شبہ یہ لاحق ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رفع جناح کر رہے ہیں یہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جس وقت انسان خمر پی کر کوئی ایسا کام کر دے کہ جو تقوی کے منافی ہو۔ لیکن اگر انسان شراب استعمال کرتا ہے اور اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آ رہا یا تقوی پر کوئی فرق نہیں آ رہا، نہ نمازیں چھٹ رہی ہیں، نہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، یا یوں سمجھ لے کہ وہ اس انداز کے اندر پی رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایمان اور تقوی پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کا تعلق پچھلی آیت سے بنا کر دیکھ لیں، اگر یہ معنی نہیں ہے تو کون سا معنی ہے وہ آپ بتا دیں۔ تو یہ وہ شبہ تھا ان صحابی کو جو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خمر سے ممانعت کر کے فوراً بعد ذکر کیا ایمان اور تقوی والوں پر کسی بھی چیز کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب یہ ربط کلام سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں ایک عمومی لفظ آ رہا ہے کہ فیما طعموا، تم جو کھاؤ پیو، اور یہ آ رہا ہے شراب والی آیت کے بعد۔
تو اس کے اندر تو ان کا استدلال کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے یہاں پر اجازت دے دی ہے کہ وہ حرام ہے اس سے بچ کے رہو، لیکن اگر تقوی اور ایمان ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا استدلال تو بڑا بھاری لگ رہا ہے، کیسے ان کو رد کریں گے؟ صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا ہوگا؟ دیکھو بہت آسان ہے سمجھنا، قرآن پاک سے کچھ جو استدلال کیے جاتے ہیں یا قرآن پاک سے نتائج نکالے جاتے ہیں، اس کو کچھ اصول ہیں جو اللہ نے خود ہی سکھایا۔ صحیح۔ اللہ قرآن میں واضح ارشاد فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ رب کا کلام نہ ہو تو باتیں ٹکراتی پھریں۔ تو قرآن پاک سے نکلا کوئی بھی نتیجہ اگر وہ متعارض ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ نتیجہ غلط ہوتا ہے، وہ فہم کی غلطی لگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی کسی بھی عمل کی پیروی نہ کی جائے۔ خطوات کا لفظ ذکر کیا، بالکل ایبسولوٹلی اس کی پیروی کی قرآن نے ممانعت بھی کی ہے۔ اب یہ لفظ ان میں رکھے، یہ جو آیت ہے جو دیگر صحابہ نے بھی قائل کیا تھا حضرت سمورہ کو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب خمر سے بچنے کا حکم دیا، اس کی تعلیل کیا ذکر کی اللہ نے بیان کیا رجس من عمل الشیطان، کہ یہ عمل شیطان ہے، غور کیجئے گا، اور یہ رجس ہے۔ یہ تعلیلی الفاظ ہیں۔ صحیح۔ اب آپ غور کریں، اگر اس آیت کو جو آگے ذکر ہو رہی ہے اس کو اس کا استثناء سمجھ لیا جائے کہ رفع حرج کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب نتیجہ یہ بن گیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو، لیکن اگر تم ایمان اور تقوی رکھو تو یہ شیطانی کام کر لو، پھر کوئی حرج نہیں، اس شیطانی کام میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، ترجمہ تو یہ بن گیا نا، کیونکہ بات کی جو تعلیل ہے وہ تو یہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کا مطلب نتیجہ یہ بنا کہ شیطانی کام کر لو اگر ایمان تقوی رکھو۔ اچھا، اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی کام کی اجازت دے رہے ہیں تو لا تتبعوا خطوات شیطان کا اطلاق ایبسولوٹلی خطوات شیطان کی عدم اتباع کا ہے، قرآن کا نتیجہ متعارض ہوگا۔ یعنی قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ایبسولوٹلی اس کی کسی بھی عمل کی اتباع نہ کی جائے، اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی دل میں رکھ کے اتباع کر لو۔ کلیش پیدا ہو گیا، اس لیے کوئی بھی نتیجہ جو قرآن سے متعارض ہو نتیجہ باطل ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق یا دیگر جید صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے سمجھایا، سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ استثناء کی صورت میں عمل شیطان کی اجازت بن رہی ہے، اور وہ ہرگز قرآن پاک کا مقصد مطلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے سر، اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ جب تک مفتی صاحب نے پہلا استدلال سمجھایا حضرت سمورہ والا، وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جب دقت نظری ڈالی گئی یا صحابہ کرام کا سمجھانا دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کا استدلال درست نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے علم کا کمال۔ اچھا سر، آگے چلتے ہیں۔ پچھلی آیت میں تو خمر کا لفظ آ رہا ہے، خمر جو ہے نا پینے سے متعلق رکھتی ہے، اور اس آیت پاک میں طعام کا لفظ آ رہا ہے، یہ پینے سے متعلق ہے، تو اس کا اس سے بھی جوڑ کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں جوڑ تو ہے، جب تک اس آیت کی صحیح تشریح اور تفسیر سمجھ میں نہ آئے تب تک یہ تائمو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویسے آپ میں سمجھا دیتا ہوں، طعام عربی میں حقیقتاً کھانے کو کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں طعامک و شرابک لم یتسنہ، انظر الی طعامک، آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، و شرابک، پینے کی طرف دیکھیں، پینے کی چیزوں کی طرف، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی ہیں۔ تو طعام اور شراب یہ باہم متقابل آتے ہیں، لیکن بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پینے کے لیے بھی طعام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، دلالتاً بالنسب اور عبارتاً بھی۔ دلالت النص ایسے کہ کہیں پر بھی کھانا ہو تو پینا دلالتاً اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کھا پی کے آیا ہوں، یار میں کھانا کھا کے آیا ہوں، کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے شاید لیکوڈ یوز ہی نہیں کیا، دلالت النص پانی اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن فقط پانی کے لیے بھی طعامہ کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں، اللہ کے نبی کا بیان چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ رستے کے اندر نہر آئے گی، اس سے پانی استعمال مت کیجیے گا، من شرب منہ فلیس منی، جو یہاں سے پیے گا وہ ہماری اتباع نہیں کر رہا۔ آگے فرمایا ومن لم یطعمہ فانہ منی، لیکن جو اس میں سے کھائے گا، جو نہیں پیے گا، یعنی جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ لیکن نہیں پینے کے اوپر دیکھیں طعامہ کا لفظ اطلاق کیا، تو تا عین اور میم ذوق کے معنی میں پینے پر بھی اطلاق ہوتا ہے عربی میں، عبارتاً بھی ہوتا ہے، دلالت النصب بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر طعیم کا جو لفظ ہے، اگر اس سے یا فقط شراب بھی مراد لیں یعنی پینے کی چیزیں، تو گرامیٹیکلی کوئی فالٹ لازم نہیں آتا ہے، یہ چیز ہے، لیکن یہاں عبارت میں طعام بھی مراد ہے، دلالت ہے۔ یہ آیت کی تفسیر جب تک ٹھیک سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ یہ کچھ شبہات باقی رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا
اس آیت کی تفسیر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اب اردو مفسرین جتنے بھی پڑھتے ہیں ان میں تقریباً سب نے مراد یہ لیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کام کر لیا تھا اور وہ ماضی کے صحابہ کرام تھے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ جناب اگر ماضی میں ایسا ہو چکا گئے تو پھر کیا حکم ہوگا اس آیت پاک کا۔ اب یہ آیت ماضی سے متعلق ہے یا مستقبل یا دور حاضر؟ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سے مفسرین کا رجحان یہ چلا گیا کہ جس وقت شراب کو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹ منع کر دیا تو بہت سے صحابہ پہلے شراب پیا کرتے تھے اور پہلے تدریجاً کچھ احکامات نازل ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام کو اس آیت نازل ہونے کے بعد یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، صحیح، اور وہ شراب پیا بھی کرتے تھے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ایسا ہوگا۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کچھ روایات میں آیا ہے۔ صحیح۔ اب ان روایات کو ہم نے غالباً شان نزول سمجھ لیا اور شان نزول سمجھ کے اس آیت کو ہم نے اس واقعے کے اوپر چسپاں کر دیا۔ یہ گرامیٹیکلی بھی فالٹ لازم کرتا ہے اور یہ تشریح بنتی ہی نہیں ہے۔ اعتراضات کیا کیا آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اعتراضات سب سے پہلے یہ آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے گا لیسا علیکم جناح، یہ جو لفظ ہے یہ استمرار اپنے اندر رکھتا ہے، یہ ماضی کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ فقط ماضی کے لیے آپ اس کو لے کے چلے جائیں۔ چاہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مضارع آ رہا ہو، ان کی تعدی کے اندر چاہے مضارع آ رہا ہو چاہے ماضی آ رہا ہو۔ قرآن پاک کی چند مثالیں آپ دیکھیں، اللہ نے بیان کیا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم سب مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں اللہ نے بیان کیا، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، یعنی پورے قرآن پاک کے اندر آپ اس لفظ کو جب دیکھیں گے یہ ایک استمرار رکھ رہا ہے، یہ ماضی، حال، مستقبل سارے زمانوں کو اپنے اندر شامل ہوتا ہے۔ دوسری بات، ماضی کی نفی حرج کے لیے اس کے لیے عربی کا انداز ہے کہ وہ کانا لفظ کی تعبیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ما کانا اگر یوں کر کے آتا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی نفی حرج کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ماضی کے اندر یہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، وہ ماضی کی بات چل رہی۔ تو یہ جو جملہ ہے گرامیٹیکلی یہ صرف ماضی کے لیے آپ مقید کر دیں، یہ عربی جاننے والا جانتا ہے گرامیٹیکلی فالٹ ہے۔ اسی چیز کو آپ دیکھیے گا تو علامہ راضی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ بھائی ماضی کا یہ الفاظ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ہم ماضی مراد لے بھی لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ سر پہلی بات تو یہ مستعمل نہیں، اس میں استمرار ہوتا ہے۔ دوسری بات، اسی آیت کے آگے اذا کا لفظ آ رہا ہے، اذا کا کلمہ ماضی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے لیکن اپنی حقیقت کے اندر یہ مستقبل کا کلمہ ہے، چاہے آگے فعل ماضی آ رہا ہو تو یہ تو مستقبل کا معنی کر دیتا ہے۔ یعنی صرف لیسا علیکم جناح نہیں، اس کے بعد اذا کلمے کا آنا بھی اس کو مستقبل یعنی استمرار پیدا کر رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل سب۔ اور سب سے بڑی دلیل اس آیت کے آخر میں اللہ نے کیا کہا، اذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، استمرار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک ہی صورت میں استمرار آئے گا کیونکہ یحب المحسنین استمرار بیان کر کے ماضی کی بات نہیں، اس میں استمرار ہے، آج بھی ہوگا کل بھی ہوگا۔ جو صفت اس آیت میں اللہ نے بیان کی وہ ابھی بھی ہے کل بھی ہوگی۔ تو سمپل سی بات ہے یہ آیت ماضی کی ہے ہی نہیں، اس میں گرامیٹیکلی فالٹ لازم آ جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے حضرات ایسے ان کا رجحان چلا گیا کہ اس آیت سے مراد غالباً یہ ہے کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ شراب شیطانی کام ہے سے بچ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک شبہ پیدا ہوا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ شرابیں پیتے تھے جب تک یہ صریح حکم نہیں آیا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، بے چین ہو گئے، تو اللہ نے بیان کیا کہ وہ ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، ان پر کوئی حرج نہیں، جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ وہ شرح بن جاتی ہے لیکن یہ نہایت کمزور شرح بن جاتی ہے۔ اس پر اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، ٹائم ہو تو ضرور کیجئے۔ دو تین اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ یہ آیت بہت متاخر ہے۔ اچھا، یہ آیت بہت متاخر نازل ہوئی ہے شراب کی حرمت کی، اور اس سے پہلے 20 احکامات قرآن نازل کر کے یہ واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ ہمیشہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا انسان حکم نازل ہونے کے بعد، اسے پہلے نہیں۔ شراب سے بھی بڑی مثال قرآن کے اندر موجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرمات سے نکاح کرنے کو فحش قرار دیا، اور فحش اللہ کو کتنا برا لگتا ہے قرآن پاک میں نصوصات موجود ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے بیان کیا ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف،
جی اسی طرح ما نہ کہا آباؤکم کے اندر اللہ نے بیان کیا الا ما قد سلف انہ کانا فاحشہ، اگرچہ فحش کام تھے اور فحش کی بالکل اجازت نہیں، لیکن اللہ نے بیان کیا کہ میرا اب حکم نازل ہوا، اس سے پیچھے ماضی میں جس نے جو کام کیا ہے اس پر میں مواخذہ نہیں کروں گا، اس سے آگے مواخذے ہوں گے، اس سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد وہ صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزاری ہے، قرآن کی 50 آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ اصول ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تک حکم شرعی نازل نہیں ہوتا جرم ثابت ہی نہیں ہوگا۔ تو انہی صحابہ کرام سے یہ کہنا کہ دین کے سب سے آخری حصے کے اندر جا کر ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ بھائی اللہ کی ممانعت اگر ایبسولوٹ ابھی آ رہی ہے تو اس سے پیچھے والوں کے لیے وہ بے چین اس لیے ہو رہے تھے کہ وہ گناہ گار تو نہیں ہو گئے، تو یہ صحابہ کرام پر بھی بہت بڑا اعتراض سمجھنے کی غلطی کا الزام لگا سکتے ہیں۔ جی اس لیے یہ شرح جو ہے بہت سے اپنے اندر اعتراضات رکھتی ہے، اس لیے اس کو ماضی کے اوپر محمول کرنا بالکل فضول بات ہے۔ چلیں یہاں تک تو آپ نے سمجھا دیا، اچھا لگا، لیکن اب یہ بتائیے کہ پھر اس کی درست تفسیر کیا بنے گی؟ اس کی درست تفسیر بڑی آسان ہے اور ظاہر ہے قرآن پاک کو نا اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاق و سباق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف پچھلی آیت، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی پچھلے سے بھی پچھلا جو موضوع ہوتا ہے وہ بھی ایک ربط بنا رہا ہو۔ یہ آیت سمجھنا اتنی آسان ہے، میں ابھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا یہاں پر؟ 3 احکامات ہیں جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ سینٹر میں کر کے اللہ نے بیان کیا خمر ہے، اس سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے بیان کیا یہ جتنا جوا بازیاں ہیں اس سے بھی بچ کے رہو۔ یہ 2 کام کو قرآن نے کہا یہ عمل شیطان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی سے پیچھے ایک اور حکم اللہ نے دیا۔ اسی سے پیچھے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو چیزیں میں نے تم پر طیبات حلال کی ہیں ان طیبات میں سے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام بالکل مت کرو۔ صحیح ہے، پہلا حکم یہ آیا، دوسرا حکم یہ آیا، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے جس میں ذکر ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح۔ اس کا ایکچولی پورا کانٹیکسٹ یہ ہے، اچھا دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتی ہے تفرید۔ دین کے اندر جس وقت انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو یا تو افراط کا شکار ہوتا ہے، بدعتوں میں پڑ جائے گا، یا تفرید کا شکار ہوگا، کفر میں پڑے گا، حرام کاموں میں پڑے گا، معاشرہ تباہ کرے گا۔ واضح مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے پچھلی قومیں بنی اسرائیل کی، وہ افراط میں بھی پڑی، تفرید میں بھی پڑی۔ جب انسان افراط میں پڑ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت سی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، جیسے رہبانیت کے اندر ہوا، اپنے اوپر یہ بھی حرام کر لیا، یہ بھی پاک چیز حرام کر لی، فلاں بھی طیب چیز حرام کر لی۔ اب اس میں سختی پیدا کرنا شروع کر، اور اللہ تعالیٰ کا جو جسے کہتے ہیں احکامات ہیں وہ اپنے اندر حرج اور سختیاں رکھتے نہیں ہیں۔ تو طیب چیزوں کو اپنے اوپر جب بھی کھانے کے اندر حرام کیا جائے یا کھانے کے علاوہ، دونوں صورتوں کے اندر یہ جسے کہتے ہیں افراط ہو جاتا ہے، انسان حد سے نکلے گا، اپنے اوپر مشقتیں لائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انسان اس کے اندر اگر سستی جسے کہتے ہیں سستی کرے تو وہ تفرید کا شکار ہو جائے گا، حرام میں ملوث ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ یہ 2 آیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا، اب آسان الفاظ میں سمجھے گا۔ پہلے اللہ نے بیان کیا اے ایمان والو طیبات اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو حلال رکھی گئی ہیں دنیا بھر کی طیب چیزیں اسے نفع لو، اپنے اوپر حرام مت کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہاں جو خبیث چیزیں ہیں، جو عمل شیطان ہے، جو ہم بتا رہے ہیں اس سے صرف بچ کے رہو۔ طیب چیزیں استعمال کرو، حرام نہ کرو، جو حرام کہہ دیا وہ عمل نہ کرو، فاجتنبوا یہ نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی ایمان عمل صالح والے پر، اذا فیما تعیمو، وہ جو مرضی طیب چیز استعمال کر لے، اچھا اذا متقوا، جب تک بس جو ہم نے منع کیا اس سے رک رہا ہے، صحیح ہے صحیح ہے، ثم اتقوا آمنوا، جس چیز سے ہم نے روکا بس اس میں رک رہا ہے، اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، ایمان رکھ رہا ہے، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اتنی واضح ہے جو صرف اس آیت کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ پیچھے اس سے بھی متعلق۔ 2 طبقے اللہ نے ذکر کیے، حلال کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھنے والے اور حرام کو بھی بالکل جسے کہتے ہیں چھوٹی چیز سمجھ کے ملوث ہونے والے۔ اس کا ایک بیچ کا رستہ ہے۔ طیبات جو اللہ نے حلال کی ہم اپنے اوپر حرام نہیں کرتے، اس سے نفع اندوز ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہم بس اس میں سختی سے رکیں گے، اور طیب چیزیں بہت زیادہ ہیں، حرام کردہ چیزیں بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ سب حلال رکھا، اس کو حرام نہ کرنا، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا اس سے فجتنبوا، صرف بچ کے رہنا، اور آگے اللہ نے یہی ذکر کیا
کہ اگر ان چیزوں سے تم صرف بچ کے رہتے ہو، اس کے علاوہ جو چیزیں بھی آپ کر لیں گے، اندوز ہوتے ہو تو کوئی مسئلہ اس پہ کوئی حرج نہیں. یہ اتنی آسان آیت ہے، اس آیت کا کوئی ماضی سے تعلق نہیں. واللہ یحب المحسنین، اس میں استمرار ہے، قیامت تک چل رہی ہے. یعنی اب تقریباً ترجمہ اس کا یہ بن جائے گا کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچتے رہو، جو اللہ نے حلال کی ہیں پھر ان سے لطف اندوز ہو تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، اور اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے. اچھا ایک ضمن آپ سے ایک بات کروں کہ آج بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے افراد ہیں جو کچھ وقت کے لیے یا لمبے پیریڈ کے لیے وہ اپنے اوپر حلال چیزیں حرام کر لیتے ہیں. حرام مینس تو یہاں پر یہی ہے نا کہ بھئی میں نہیں کھاؤں گا یہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان بولتا ہے بھئی میں نہیں کروں گا، چاہے کسی کے کہنے پر، وظیفے کے طور پر، پیر صاحب کے کسی بھی طرح بولتا ہے وہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا، آج میرے لیے 1 مہینے تک یہ کھانا حرام ہے کیونکہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں صرف یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ اپنے اوپر حرام کرنا نہیں ہوتا. اس کی ریزن بہت ہوتی ہے. بھئی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھا کے میں نہیں کھاؤں گا، یہ میں نے حرام تو نہیں کیا. بھئی میری اگر طبیعت خراب نہ ہو تو میں کھا بھی لوں گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. حرام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی چیز کو استعمال کیا تو میں شرعی لحاظ سے عیب سمجھنے لگ جاؤں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ یا دینی حوالے سے میں نے کوئی گڑبڑ والا کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر دنیاوی کوئی ریزن ہے آپ کے پاس، آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگتی، آپ اس لیے نہیں کھاتے ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہر انسان کا جسم الگ ہوتا ہے، اب وہ کسی چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ حرام کرنا نہیں کہلاتا ہے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا مختلف وظائف وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر شرعی حرج سمجھا جاتا ہے. مثلاً آپ نے اتنا عرصے کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اگر اس کے اندر آپ نے فلاں چیزیں کھا لیں تو ایسا ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا، اللہ کی برکات نہیں ملے گی. یہ سب چیزیں بالکل طیبات کو حرام کرنے والی ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے اب جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کب کہا؟ اللہ نے تو فرمایا جو بھی چاہیے طیب چیز استعمال کرو گے لا جناح، تم پر کوئی حرج ہم نہیں ڈالیں گے. تو یہ چیز ان میں رکھیے گا کہ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بہت سی صورتوں کے اندر ہم جو طبیعت کی بنیاد پر کسی چیز کو نہیں استعمال کرتے وہ حرام نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے سمجھایا بہت اچھے طریقے سے. اس کی ایک مثال یوں بھی بن سکتی ہے نا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ کو یہ بیماری ہے تو ابھی آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے. جیسے گلا خراب ہو، نزلہ ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی چکنی چیز ہے، چاول وغیرہ بھی آپ نہیں کھائیں گے، آپ کے لیے بند ہے. بخار ہو رہا ہے تو بھائی ٹھنڈا پانی بند ہے. تو یہ بالکل قرآن کے مطابق کنڈیشن ہے کہ جناب اس صورت میں آپ کو یہ چیز ابھی بالکل منع ہو جائے گی، وہ شرعی طور پر حرام نہیں کر رہا اس کو. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے اور تقریباً ناظرین سامعین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، وہ یہ کہ کیا سر صحابی رسول ہوتے ہوئے اور اس ماحول میں اتنا بڑا شبہ لاحق ہو جانا، کیا انسان کو اس بات کا حق ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ آج کے دور میں اگر کوئی اتنا بڑا شبہ کسی کو لگ جائے تو سر میرے خیال سے کفر کے علاوہ تو چھوٹا کوئی لفظ ہوگا ہی نہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بقیہ صحابہ کرام نے ان کو بٹھا کے سمجھایا، بتایا کہ آپ کے استدلال کی غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. لیکن آج تو یہ ہوگا لو ہو بھائی فلاں نے تو اس چیز کو حلال کر دیا، اللہ نے حرام کیا. مطلب کوئی بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، سمجھائے گا نہیں، اس سے رابطہ نہیں کرے گا، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگائے گا. تو وہ دور تو سر بڑا اعلیٰ تھا، آج تو بڑی حالت خراب ہوئی. آپ نے میرے خیال ہے سوال کے اندر ہی جواب بھی دے دیا آپ نے نہایت اعلیٰ. اس لیے کہ آپ خود غور کریں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بھی شخص ہے اور اس کو کسی بھی بڑے مسئلے کے اندر کوئی شبہ، استدلالی شبہ لاحق ہو گیا اور اس نے بیان کر دیا، تو ہم اس شبے کو حل نہیں کریں گے. ہم ڈائریکٹ بولیں گے چونکہ تو نے اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف کیا، یا جس طرح ڈائیلاگ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو قطعی ہو تو اس کے انکار پہ کفر ہے، ہم سیدھا بولیں گے تو ہو گیا بھائی کافر، تیرے سارے ماننے والے بھی کافر ہو گئے. سمجھانا دور کی بات ہے، تو ہماری جماعت سے ہی نکل گیا. لیکن یہی چیز دیکھو صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے. ایک شخص تھے، ان کو بہت بڑا استدلالی شبہ لاحق ہوا، اور جس جہت میں وہ دیکھ رہے تھے اس جہت کے اندر جو بھی دیکھے گا اس کو بھی ایسا ہی لگے گا جیسے شروع میں لگا تھا، میں نے بولا ناظرین کو. لیکن صحابہ کا طریقہ کار کیا ہوا تھا غور کریں. عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا، محفل منعقد کی، جید علماء کو بٹھایا، پھر ان کو بلایا، بیٹھ کر بات کی ہے، ان کا استدلال سنا تسلی سے. پھر جس وقت صحابہ نے اس کو کنونس کیا وہ سمجھ گئے، ارے ہاں یار یہ تو میری توجہ نہیں جا رہی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا. ایسا جو ماحول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، کاش ہمارا بن جائے. ہمیں بھی شبہات لاحق ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں، کوئی ایک عالم دین ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک مجتہد ایسا نہیں ہوگا جس کو شبہات استدلالی لاحق نہ ہوئی. آخر کار کسی ایک مسئلے پر ابو حنیفہ صاحب کا مسئلہ الگ، امام شافعی کا، مالک کا، ہم سب کا الگ، تو ہوگا تو عند اللہ ایک ہی ٹھیک ہوگا نا. کسی کو تو غلطی لگ رہی ہے، تو جس کو لگ رہی ہے اس کو استدلالی شبہ ہی تو لاحق ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کا مقصد دنیا میں کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہے کہ اس سے کوئی استدلالی شبہ لاحق نہ ہو رہا. صرف یہ ہے کہ اصلاح کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا. اور اسی کو ہم بھی یوں ذکر کرتے ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن بیٹھک تو ہو آپ کی، سنے گا کون ورنہ.
نفرتیں ڈال کے دور ہو گئے، پھر کس کون اصلاح کرے گا؟ وہ اپنا ٹولہ لے کے بیٹھ گیا، آپ اپنا ٹولہ لے کے بیٹھ گئے۔ یہ اوصاف قرآن نے کفار کے ذکر کیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹولہ جدا ہو کر جو کچھ بس اس کے پاس ہوتا اسی میں خوش ہوتا، اسی میں ناچ رہا، اسی میں گا رہا، اسی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے۔ تو یہ اوصاف نہیں ہونے چاہیے، مل بیٹھ کر کوئی شبہ ہے دلیل سے واضح کریں بس۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا، انتہائی خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے اس روایت کو اور قرآن کی آیت کو بھی حل کیا، اور قرآن کا جو صحیح معنی بیٹھ رہا ہے سیاق و سباق کو ملا کر وہ بہترین طریقے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے قرآن حل ہوتا چلا جائے گا اگر آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور جو بھی روایات قرآن کے مخالف آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے، یقیناً ہمارے شارحین نے، محدثین نے اس پر کلام کر کے دین کی اصل حقانیت کو واضح کیا ہوگا۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہا کریں۔